الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك عشر علينا يسير نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور عزیز بچوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے
اسلام کے معنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ہیں. اسے کیا پسند ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اسے کیا ناپسند ہے اور کس چیز سے ہمیں روکتا ہے، انہی چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا در حقیقت اسلام کو ماننے والا ہے. اسلام کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے حلال، مباح اور جائز ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں روکتا، انہیں بھی بیان کر دیا گیا ہے. اور جو چیزیں ہم پر حرام ہیں، ہمارے لیے ناجائز ہیں، جن کا ارتکاب ہمارے لیے گناہ ہے، انہیں بھی بیان کر دیا گیا ہے. انہی حرام چیزوں میں سے ایک چیز ربا، جسے ہم اردو میں سود اور انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں. سود کی دو بنیادی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم زیادہ پائی جاتی اور زیادہ مشہور ہے، اور دوسری قسم کم پائی جاتی ہے اور کم مشہور ہے. پہلی قسم کو ربا الفضل، زیادتی والا سود کہتے ہیں، جس میں راس المال پر اضافہ، زیادتی لی جاتی اور دی جاتی ہے. اور دوسری قسم ربا النسیہ، ادھار والا سود، جس میں زیادتی نہیں پائی جاتی لیکن اس میں کچھ مخصوص چیزوں کا لین دین دو مجلسوں میں کیا جاتا ہے. حالانکہ ان مخصوص چیزوں کا لین دین ایک مجلس میں ہونا چاہیے. جیسے سونے چاندی کا لین دین، سونے کا سونے سے یا چاندی کا چاندی سے یا سونے چاندی کا ایک دوسرے سے، ان کا لین دین ایک مجلس میں ہونا چاہیے. اگر ایک مجلس میں سونا دیا، دوسری مجلس میں دیا تو یہ سود ہے. گھر سے جتنا دیا اتنا ہی دیا. یہ مخصوص چیزوں میں پایا جاتا ہے. سونا چاندی، گیہوں، جو، کھجور، منقع، ان چیزوں کی فراہم کی گئی ہے. ہر سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے خرید و فروخت، تجارتی لین دین کو حلال کیا ہے اور ربا، سود کو حرام کیا ہے. حرام کا لفظ استعمال کیا، حرم الربا، سود کو حرام کیا ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1598 1598 میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہ سواء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے یعنی سود لینے والے، وموکلہ اور سود کھلانے والے یعنی دینے والے، اور سود لکھنے والے، اور سود کی گواہی
نے دونوں آدمیوں دونوں گواہوں پر لعنت کی ہے اور کہا ہے یہ تمام لوگ برابر ہیں، یعنی گناہ میں برابر ہیں، چاہے وہ کوئی لکھے، چاہے کوئی گواہی دے، چاہے کوئی کھائے، چاہے کوئی کھلائے، گناہ میں کوئی کسی سے کم نہیں، سب برابر ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں، بخاری میں حدیث نمبر 2766 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ فرمایا ساتوں ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، دور رہو، ساتوں ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ساتوں چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کا ساتھی بنانا، اور جادوگری، کسی جان کو ناحق مار ڈالنا، اور سود کھانا، سود خوری، یتیم اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے دن پیٹ توڑ دینا، اور پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا، بدکاری کا الزام لگانا۔ تو ان ساتوں چیزوں میں سے سود خوری کا بھی ذکر کیا اور اسے ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے قرار دیا۔ آیت کریمہ اور یہ دونوں حدیثیں اس بات پر واضح دلیل ہے کہ سود، ربا، انٹرسٹ نہ صرف حرام ہے بلکہ انتہائی درجے میں حرام ہے، انتہائی شدت کے ساتھ حرام ہے، کبائر میں سے ہے۔ اور سودی لین دین کرنے والوں، سود کھانے اور کھلانے والوں کے لیے بڑی وعید ہے اور انتہائی خطرناک قسم کی وعید ہے۔ اور یہ وعیدیں سود کی سخت حرمت کو مزید واضح کرتی ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہنے کے بعد فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جہنم کی وعید سنائی، فرمایا تو وہ شخص جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، سود کی حرمت اسے پہنچ گئی، معلوم ہو گیا کہ اللہ رب تعالیٰ سود سے روک رہا ہے، انتہا اور وہ بات آ گیا، چھوڑ دیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کے لیے وہ کچھ ہے جو گزر چکا، جو ہوا تو ہوا اور اس کا